اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بنگال کے مسلم اکثریتی علاقے زیادہ تر دیہات پر مشتمل تھے اور ان میں صنعت یافتہ قصبے نہ تھے۔ 1905 کی تقسیم بنگال کے نتیجے میں مسلمانوں کو مشرقی بنگال کو ترقی دلانے کی کچھ قوت پیدا ہو گئی تھی، لیکن مسلمانوں سے ہندوؤں کی عداوت اور انگریزوں کی طرف سے مؤخر الذکر کی دلجوئی کے نتیجے میں 1911 میں اس سے کالعدم قرار دے دیا گیا۔ کلکتہ کا عظیم شہر صوبائی دارالحکومت رہا اور اس شہر کی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی۔ بنگالی مسلمانوں کے لیے یہ شہر واحد مرکز صنعت تھا۔ صنعت، معیشت اور بیرونی تجارت اور تعلیم رہا تھا۔ کلکتہ کی آبادی کا بڑا حصہ شودروں یعنی کہ ہریجنوں پر مشتمل تھا، جو ہندوؤں میں سب سے ادنا شمار ہوتے تھے۔ ان کی ہمدردیاں مسلم لیگ سے تھیں۔ صوبائی اور آل انڈیا دونوں سطحوں پر ان کے رہنما منڈل کو قائد اعظم کا اعتماد حاصل تھا، جنہوں نے اسے وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے لیے نامزد کرایا۔ مسلمان شہر کی آبادی کا 1/4 تھے۔ اس کے علاوہ کلکتہ کے نواحی علاقے، جن پر شہر کی خوشحالی اور ترقی کا انحصار تھا، مسلمان اکثریت کے علاقے تھے۔ ان پہلوؤں سے مسلم لیگ نے کلکتہ شہر پر اپنا دعویٰ جتایا۔ اپنے مطالبے کو جائز بنانے کے لیے مسلم لیگ نے شہر کی قسمت کا فیصلہ رائے شماری کے ذریعے کرانے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دوسری طرف کانگریس شہر کو بھارت میں رکھنا چاہتی تھی۔ بنگال کے برطانوی گورنر نے کلکتہ کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے تجویز کیا تھا کہ اسے ایک کھلی بندرگاہ قرار دیا جائے تاکہ مشرقی اور مغربی بنگال دونوں اسے استعمال کر سکیں۔ ماؤنٹ بیٹن اس پر رضامند نہ ہوا۔ برطانوی وائسرائے جانتا تھا کہ اگر اس شہر کے لوگوں کی رائے لے لی گئی تو اس کا نتیجہ لیگ کے حق میں فیصلہ کی صورت میں نکلے گا۔ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسلمان شہر میں اس تصواب رائے کرنے کا مطالبہ کریں گے اور بہت ممکن ہے کہ اس کا نتیجہ کانگریس کی نظر میں غلط برآمد ہو۔ چنانچہ ماؤنٹ بیٹن نے وہی فیصلہ کیا جو اس کے خیال میں درست تھا کہ وہ شہر کانگریس کو دے دے گا۔ ایک ہندوستانی لیڈر سردار پٹیل نے بعد میں کانگریس کے اس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا جو ماؤنٹ بیٹن سے طے پایا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے شرط رکھی تھی کہ ہم تقسیم پر صرف اس صورت پر رضامند ہوں گے جب کلکتہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ چنانچہ ماؤنٹ بیٹن نے مسلمانوں کے ساتھ کھلا دھوکہ کیا، چونکہ وہ کہہ چکا تھا کہ ابھی کلکتہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اس کا فیصلہ باؤنڈری کمیشن کرے گا۔ کانگریس کے ساتھ ماؤنٹ بیٹن کے اس معاہدے کے بعد کلکتہ ہندوستان کو دیا جائے گا۔ یہ توقع بے معنی تھی کہ ریڈ کلف اسے پاکستان کے حوالے کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے یہ شہر بھارت کو دے دیا بلکہ پاکستان کو مرشدآباد کے مسلم اکثریتی ضلع سے بھی محروم کر دیا اور ضلع ندیہ کے مسلم اکثریتی علاقے کے بڑے حصے سے بھی، جو کلکتہ کے نواحی علاقے میں شامل تھا۔ اس ایوارڈ نے پاکستان کو 6000 مربع میل علاقہ، جس کی آبادی 35,000 مسلمان پر مشتمل تھی، سے محروم کر دیا اور اس کے علاوہ کلکتہ سے بھی، جو بنگال کی معیشت، تجارت اور تعلیم کا مرکز تھا۔ سلٹ
ضلع سیلٹ میں بھی مسلم اکثریتی علاقوں کی حد بندیوں کا کام اس جذبے سے کیا گیا کہ بلکہ ریڈ کلف نے تو آسام کے ملحقہ اضلاع کے متصل مسلم اکثریتی علاقوں کے مفہوم کو مسخہ کر دیا اور کہا کہ ان سے صرف وہ اضلاع مراد ہے جو سیلٹ سے ملحقہ ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔